کیسی ترغیب دی ہے، کیسا اس کے بارے میں بیان فرمایا. یعنی فرمایا کہ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم. فرمایا کہ اس جنت کا حال جس کا متقیوں سے وعدہ ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں، وہ پانی جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا. اس میں دودھ کی نہریں ہیں، وہ دودھ کے جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اس میں شراب کی نہریں ہیں، وہ شراب کے جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہی لذت ہے، کوئی سر درد یا چکر آنا نہیں. صحیح. اس میں شہد کی نہریں، اور شہد کیسا؟ عسل مصفی، صاف ستھرا. اس میں کوئی موم نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے، کوئی کدورت نہیں ہے، صاف و شفاف جو ہے وہ شہد ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا ہر قسم کا پھل ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اس کے لیے. تو اب جب آدمی جنت کی ان نعمتوں پر غور کرتا ہے، دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، ہر طرح کے پھل ہیں، پرندے ہیں، وہاں پر محلات ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پاکیزہ بیویاں ہیں، جب ان چیزوں کا غور کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے وہ چیز آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی کی نعمتوں کو بیان کر کے، جنت کی نعمتوں کو بیان کیا. فرمایا ان الابرار لفی نعیم سبحان اللہ. علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافس. ارشاد فرمایا کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، سونے کے اور موتیوں کے لگے ہوئے تخت ہیں، ان پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ان کو جو لذت ملے گی، جو کھانا کھایا، جو لباس پہنا، جو وہاں کا یعنی انوائرمنٹ ہوگا، جو ماحول ہوگا، فرمایا تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں کی جو تر و تازگی ہے یہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوگی. تم ان کے چہرے دیکھ کے پہچان لوگے کہ یہ کتنی خوشی کے اندر ہے. جب ہم بہت زیادہ خوش ہوں، بشاشت نظر آتی ہے چہرے پہ، چہرہ دیکھتے ساتھ ہی کو آدمی بول دیتا نا یار بڑے خوش نظر آ رہے ہو بھائی، کیا ہوا؟ تو چہرے پر ایسی خوشی، ایسی رونق، اتنی بشاشت اور اتنا ایک کیفیت ہوگی کہ فرمایا کہ تو اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لے گا جو نعمتوں کی تر و تازگی ان کے چہروں کے اندر نظر آ رہی ہو. یسقون من رحیق مختوم، انہیں جو ہے وہ شراب کے جام ان کو پلائے جائیں گے، ایسے شراب کے جام کے جن پہ مہر لگی ہوئی ہوگی. اور وہ مہر کیسی؟ ختامہ مسک، مشک کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی. اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، انہی چیزوں کے اندر للچانے والوں کو للچانا چاہیے. یعنی یہ نعمتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی چیزوں کی طرف، انہی چیزوں میں للچانے والوں کو للچانا چاہیے. تو جب آدمی مقصد پہ نظر رکھتا ہے کہ مجھے ان عبادتوں کے صلے میں کیا ملے گا، ان کے نتیجے میں کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب، جنت کی یہ نعمتیں، تو پھر عبادت کی مشقت جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. چوتھا ایک وہ سبب ہے جو ہر سلسلے کے اندر ہم بیان کرتے ہیں کہ عبادت آسان ہو جاتی ہے جب عبادت گزاروں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے. عبادت گزاروں کے ساتھ جب آدمی، اولیاء کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ان کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا، جو ان کے پاس بیٹھتا، جو ان کی عبادت کو دیکھتا، تو اب اس کو پہلے اس کا فرض نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا. بزرگان دین کو جب 200 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرض اس کے کم از کم فوری طور پہ پورے ہو جاتے تھے. اب دیکھ کر جو ہے وہ عبادت پوری ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ یہاں پر کنز الایمان مسجد میں تراویح پڑھ رہے تھے. اچھا، اب وہ ہمارے حافظ صاحب تراویح بھی ذرا بہت تسلی سے پڑھاتے تھے. تو 10 تراویح پڑھی نا تو بڑی تھکاوٹ ہو گئی نا، تھک گئے بالکل. شروع کی تراویحاں تھی زیادہ لمبی تھی. اب وہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی. مجھ سے آگے ایک 7 سال کا بچہ، وہ بھی تراویح پڑھ رہا تھا. اچھا، 10 تراویح ختم ہوئی نا تو اب لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ تراویح پڑھ کے بیٹھ گئے، ذرا سانس لیا، اس کے بعد کھڑے پانی وانی پیتے ہیں تھوڑا. لیکن وہ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ تراویح جیسے ہی ختم ہوتی، سلام پھرتا، وہ فوراً کھڑا ہو جاتا. جیسے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کو اللہ اکبر. اب اس کو دیکھ کر مجھے جو تراویح کی مشقت ہو رہی تھی وہ میرے لیے آسان ہو گئی. صحیح. چھوٹا سا بچہ اتنے شوق سے تراویح پڑھ رہا ہے تو ہمیں کس بات کی تھکاوٹ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. اب اس سے ایسا یعنی ایک وہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے بعد تراویح کے اندر ساری مشقت ختم ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے عبادت گزاروں کی صحبت سے آدمی پر عبادت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ کہ دعا کریں، عادت بنانے کی کوشش کریں،
جنت جو اس کا نتیجہ رزلٹ ہے اس پر غور کرے، عبادت گزاروں کی صحبت اختیار کرے تو انشاءاللہ عبادت آسان ہو جائے گی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جنت کا بیان سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سچے وعدوں کا تذکرہ ہوا، مختصر ہی صحیح بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سنا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں بنا رکھی ہیں، ہمارا مقصد حیات کیسے آسان ہو سکتا ہے یہ بھی ہم نے سنا۔ یہ ساری چیزیں یکجا آپ چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ مدنی ماحول میں ہم نے دیکھا، مفتی صاحب نے بھی آخر میں جو ایک انڈیکیشن دی کہ ایسے لوگ کہ جو اس کام کے اندر آلریڈی مصروف ہیں، جو ایک ماحول ہے، جو ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، اگر ہم بھی اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے تو بار بار کی ترغیب ملتی رہے گی۔ جب کسی دوسرے کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی رغبت ملتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے تہجد گزاروں کے بھی نظارے کیے مدنی ماحول میں، کثرت سے رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنے والے آپ کو ملیں گے، قفل مدینہ لگانے والے ملیں گے، کم کھانے پر کوشش کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے، اجتماعات کے اندر شرکت کرنے والے، علم دین حاصل کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے۔ یعنی وہ کون سا عمل ہے جو ہم کو اس پیارے پیارے مدنی ماحول میں نہیں ملتا؟ آ جائیے آپ بھی، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، دعوت اسلامی کسی ایک خطے کے اندر، کسی ایک ملک کے اندر، کسی ایک شہر کے اندر نہیں بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ اس کے مدنی کام جاری ہیں۔ آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ ہمت کیجئے، رابطہ کیجئے، کوشش کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پر اپنے آپ کو شامل کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے عبادت کرنا کس قدر آسان ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ عز و جل بلکہ یہاں پر تو ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ عبادت کرنا درکنار، جو بالکل گناہوں کے اندر اپنے آپ کو شب و روز مصروف رکھا کرتے تھے، ماحول کی برکت ایسی نصیب ہوئی کہ گناہوں سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نیت کر لیجئے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے، آج کل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے رات کو، وہ دیکھیے، قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جہاں دیگر برکتیں ملیں گی ہمیں عبادت پر استقامت پانے کا بھی ضرور موقع ملے گا۔ مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں، آسان تو ہو گیا عبادت کرنا، یہ کام کر لیں، یہ دعا کر لیں، یہ جو آپ نے طریقے ارشاد فرمائے۔ اچھا، اب اس سے بھی ایک اگلا درجہ ہے جو بزرگوں کے بارے میں بالخصوص سنا ہے کہ کوئی 1000 نفل پڑھ رہا ہے تو کوئی روزانہ قرآن مجید کی پورا قرآن ختم کرتا ہے، اور ان کی زندگی کے اندر جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ صرف فرض یا واجب کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، بلکہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے، لذت محسوس کیا کرتے تھے، وہ عبادت چھوٹ جاتی تو پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو درجہ ہے کہ عبادت میں لذت محسوس ہو، بندہ جب عبادت کرے تو لطف اندوز ہو، یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق جو ہے کہ عبادت کے ساتھ آدمی کو لذت ملے، اس کا تعلق ہوتا ہے ایمان کی مٹھاس کے ساتھ۔ یعنی ایمان جو ہے وہ آدمی کو باقاعدہ اس کی مٹھاس محسوس ہو۔ یعنی یہ تو احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، یا فرمایا کہ جس میں یہ اشیاء، یہ اوصاف پائے جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اب ایمان کی مٹھاس جو ہے اس کے حاصل کرنے کا جو سب سے یوں کہہ لیں کہ بنیادی اور مرکزی طریقہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت۔ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے آدمی کو عبادت آسان ہونے کے بعد اس سے لذت ملنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی آپ مثالیں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان مبارک ہے، جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ یعنی نماز پڑھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا کیا ہے؟ یہ لذت محسوس کرنا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، اسے لذت ملتی ہے۔ یا نبی کریم علیہ السلام کا جو عمل مبارک ہے کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے، سوج جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا کہ آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے میں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے اندر، اب یہ عبادت میں ایسی لذت کہ پاؤں میں ورم آ جائیں، پاؤں سوج جائیں اور نماز کے اندر مشغولیت رہے، یہ بغیر لذت کے نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ تو اب یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز کو اتنا لمبا کر دیا کہ پاؤں سوج گئے۔ صحیح۔
اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، ایک جنگ سے واپسی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی گھاٹی کے اوپر 2 صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ تم پہرہ داری کرو. جی. دونوں نے پہرہ دینا شروع کیا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سو جاؤ میں پہرہ دیتا ہوں. انہوں نے پہرہ اب جاگتے ہوئے پہرہ دینا تو انہوں نے نماز شروع کر دی. نماز شروع کی، دشمن نے دیکھا، تیر مارا، تیر ان کے آگے بدن میں چبھ گیا. اب تیر چبھ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا. اب بدن میں تیر چبھا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ صحابی نماز پڑھے جا رہے ہیں. صحیح. پھر انہوں نے جب سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا کہ اٹھو میرے یہ تیر لگ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ مجھے جب تیر لگا تھا فوراً کیوں نہیں جگا دیا؟ صحیح. اب ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں کیا کہ میں سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں. اللہ 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 اللہ. اب تیر بدن میں چبھا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ وہ سورت پڑھنے میں مگن ہوں، سورت ختم کیے بغیر جو ہے رکوع کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں مسلسل پڑھتا جا رہا تھا. لیکن پھر جب مجھے نقاہت محسوس ہوئی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فوت ہی ہو جاؤں، صحیح، اور میری مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پوری نہ ہو، تو اس لیے پھر میں نے نماز جلدی مکمل کر کے تمہیں جگا دی ہے. سبحان اللہ. اب آپ غور کریں کہ یہ جو نماز کے اندر لذت ہے کہ تیر بدن میں چبھا ہوا ہو اور اس کے بعد بھی اس کی نماز جاری ہو، اور نماز کے اندر جو صورت وہ پڑھ رہے ہیں اسے بھی پوری کر رہے ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے، جب نماز کے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے، جب اللہ کی بندگی کو دل کرتا ہے، جب شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے دل کے اندر، تو پھر عبادت کے اندر اس طرح سکون ملتا ہے، اس طرح لذت ملتی ہے کہ تیر چبھنے کا جو اثر ہے وہ بھی آدمی پر وہ ذرا بالکل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یا اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے بدن میں تیر چبھ گیا، اب اس کو نکالنا تھا، بڑا تکلیف دہ. تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب نماز شروع کروں گا تو پھر تیر نکال لینا، کیونکہ جب میں نماز پڑھوں گا تم تیر نکالو گے مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. سبحان اللہ. کہ نماز شروع کی، ایسی مشغولیت، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب خدا کے جلووں کے اندر گم ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور ہے، وہ تصور دل پہ ایسا غالب ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کے اندر ایسا مزہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے میں اس طرح لذت مل رہی ہے، وہ سجدوں کے اندر اس طرح ایک دل کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر بدن سے تیر کھینچ کے نکال لیا جائے تو اس کی تکلیف محسوس. ایک اور بزرگ کا اسی طرح واقعہ، نماز شروع کی تو ان کے گھر میں آگ لگ گئی. اب محلے والے جمع ہو گئے، آگ بجھا رہے، سارا کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے نماز ختم کی، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے حضور کمال کر دے، گھر میں آگ لگی ہوئی، آپ پوچھ رہے کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ میں نماز میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو اب نماز میں ایسی مشغولیت ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تپش اٹھ رہی ہے، دھواں جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے، لیکن وہ نماز کے اندر لگے ہوئے، ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب الصلاۃ معراج المومن کا آدمی کو درجہ ملتا ہے، جب نماز اس کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضری کا درجہ رکھتی ہے، وہ اپنے استحضار، اپنی سوچ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری تصور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل پر غالب ہوتی ہے. تو محبت جو ہے نا، بیسیکلی محبت ہزاروں مشقتوں کو آسان کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہو، مشقت آسان ہو جائے گی، بلکہ لذت کے اندر تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، یہ محبت دل پر غالب ہو تو آدمی اپنی جان سے بھی چلا جائے اسے محسوس نہیں ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے ایسے صحابہ کرام یا ایسے عاشقان رسول ہیں جن کے واقعات ہیں، جنہیں پھانسیاں ہو گئی یا جنہیں مار دیا گیا، لیکن ان کو ہے ہی نہیں پرواہ نہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تو اس کے اندر لذت مل رہی ہے. بلکہ انہیں تو زندگی کا اگر مجدہ سنایا گیا کہ تمہیں زندگی ہم دلا دیں گے، یعنی تمہیں پھانسی سے بچا لیں گے، تو انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں، میں اتنی بڑی نعمت جو ہے وہ میں کیسے ضائع کر دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. تو یہ کیا، اب وہ صحابہ کرام کے جیسے وہ واقعہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کو جنگ احد کے اندر تیر لگے، اور تیروں کے بعد ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کوئی کلام فرمایا، کوئی خواہش پوچھی، تو انہوں نے اپنے بدن کو گھسیٹ کر اپنے رخسار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر رکھے اور ان کی جان جو ہے وہ پرواز کر، سبحان اللہ، روح پرواز کر گئی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر ہی ان کا معاملہ یہ تھا، جنگ احد میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے تھے، تیر جتنے آتے تھے وہ اپنے سینے پر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر کھا رہے تھے. جی. اب یہ تیر جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں،
پیچھے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سر اوپر کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر اقدس نیچے رکھیے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب یہ جو اپنی جان قربان کرنے پہ آ جانا، بدن پہ تیر لگ رہے ہیں، ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں، چھلنی ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دل کے اوپر غالب ہے۔ تو یہ دو چیزیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے عبادت نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ لذت اور راحت کے اندر بدل جاتی ہے، لذت اور راحت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمائے، ان اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندوں کا صدقہ نصیب فرمائے کہ جب ہم عبادت کریں تو ہمیں بھی وہ ذوق ہو، وہ شوق ہو، وہ خشوع و خضوع ہو کہ جس کا ان بزرگوں کو حصہ ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہاں پر عبادت کا تذکرہ ہے، عبادت کرنے کا تذکرہ ہے، اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کا تذکرہ ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنے آپ کو عبادت کا بندہ عادی بنا لے تو پھر انشاءاللہ عز و جل جو مشقت تھی بھی تو وہ آسان ہو جائے گی۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی آپ کو بار بار ترغیب دے رہے ہیں، اس کے اندر ایک بہت ہی لاجواب اور شاندار ایک کام ہے، اگر ہم اس کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل واقعی عبادت گزار بننا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے، اور وہ ہے امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات، یعنی کہ روزانہ کے رات دن کے معمولات جس کے اندر فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات، نوافل، ذکر و اذکار بھی ہیں، تلاوت قرآن بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، حقوق العباد کا معاملہ بھی ہے، حسن اخلاق کے بھی اس کے اندر مدنی انعامات ہیں۔ اپنا محاسبہ کرنا، جب روز ہم اس کو مدنی انعامات کے رسالے کو دیکھیں گے، بھریں گے، اپنی عادت میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنا جلد آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اپنی عادات کے اندر یعنی روزمرہ کے معمولات میں آسانی کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیت بھی کر لیجئے، یہ رسالہ آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی کے ویب سائٹ وزٹ کیجئے، dawatIslami.net سے آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گا۔ اسی طرح فزیکلی اگر آپ رسائی رکھتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی شاخ سے، کسی بھی بستے سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، روزانہ حاصل کیجئے، رات کو سونے سے قبل یا کوئی بھی وقت مخصوص کر کے فکر مدینہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے عبادت کرنا اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو پورا کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ نیت کیجئے، ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اپنی نیت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی یہ باعث ترغیب ہوگا۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو ایک پہلو ہو گیا، عبادت، مشقت، آسانی پیدا کرنا، اور پھر اس کا جو سب سے اہم اور اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ عبادت میں بندہ لذت محسوس کرے، راحت محسوس کرے۔ اب خواہش تو رکھتے ہیں لیکن قلب مائل نہیں ہوتا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اس سے بھی ہم سوال کریں گے نا یار آپ کی تمنا کیا ہے، تو اگرچہ وہ گناہ گار ہے، گناہوں میں مصروف ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں چونکہ ایمان ہے یہ خیال ہوتا ہے کہ یار کاش میں بھی نیک بن جاؤں۔ اور عمومی طور پر ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، نیکیوں کی طرف میری رغبت ہو جائے، لوگ آتے ہیں دعائیں بھی کراتے ہیں کہ دعا کریں میں نیک بن جاؤں، لیکن یہ قلب جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج کیسے ہو؟ دیکھیں یہ تو ہے کہ ہر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا داعیہ یعنی تقاضا موجود ہے، جی، کیونکہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جی عالم ارواح کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ بے شک وہ جو عہد الست ہے وہ سارے انسانوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، فطری طور پر، خواہ وہ دہریہ ہو، اچھا، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ عہد الست کی گونج جو ہے نا اس کے دل میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو آیات مبارکہ بھی سبحان اللہ، کہ مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کا بھی یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب سمندروں کے اندر جا کے برے طریقے سے پھنس جاتے نا تو پھر وہاں پر یا اللہ تو ہی مدد کر، پھر وہ سارے بتوں کو لات و منات اور عزا کو بھول کر پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل کے اندر اصل اس کی بنیادوں میں وہ موجود ہے چیز۔ ٹھیک، دنیا کے شرق و غرب کی جتنی تاریخیں پڑھیں سب کے اندر خدا کا تصور موجود ہے۔ بے شک، یعنی آپ آسٹریلیا کے بالکل اگلے جزیروں پر چلے جائیں،
یا ادھر دنیا کے دوسرے جزیروں پر نکل جائیں، افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، دیوی دیوتا کو ماننے والے ہیں وہ، یہ دیوی دیوتا کے پیچھے تصور کیا ہوتا ہے؟ خدا کا۔ دیوی دیوتا وہ خداؤں کو قرار دیتے نا، تو یہ جو خدا کو ماننے کا تصور ہے، اس کا بندہ بننے کا جو تصور ہے، اسے معبود ماننے کا تصور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اب وہ پھر حالات کی وجہ سے وہ تصور بگڑ جائے، کوئی شرک میں پڑ جائے، کوئی کسی ستارہ پرستی میں پڑ جائے، وہ دوسری چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ اب بطور خاص جو مسلمانوں کے حوالے سے، چونکہ ہمارا زیادہ تر کلام اسی حوالے سے، مسلمانوں کے اعتبار سے ہر بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ضرور سے ملتا ہے عبادت کی طرف آنے کا، ایک ترغیب، ایک داعیہ، ایک تقاضا، ایک تحریک اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ جو تحریک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ یوں کہہ لیں کہ یہ بمنزلہ مہمان کے ہوتی ہے۔ اچھا۔ اب جو اس مہمان کی عزت کرے اور اسے اپنے گھر میں جگہ دے، اس کا تو وہ عبادت کا تقاضا جو ہے وہ دائمی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو اس کی طرف توجہ نہ دے تو وہ جو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ اسے واپس چلی جاتی ہے۔ یعنی توفیق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسباب اس کی طرف متوجہ کرنا جسے کہتے ہیں، یہ بہرحال ہر مسلمان کے لیے پایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ یار میرے دل میں کبھی آیا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اس کے دل میں آتا ہے۔ اب آنے کے بعد اس مہمان کو جو تھام لیتا ہے، اس کے دل کے اندر وہ عبادت کا تقاضا مستقل ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اس کے دل سے پھر نکل جاتا ہے۔ تو اب جیسے جب اس طرح رحمت الہی متوجہ، جیسے رمضان کے اندر تو ہماری اکثریت ہی ایسی ہوتی ہے نا کہ جن کی طرف یہ رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، توفیق ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب جو اس کو مستقل تھام لے وہ عبادت گزار مستقل بن جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ایک تو یہ دل کی جو کیفیت ہے اس کو یوں جانے نہ دے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر عبادت کے فضائل پڑھیں۔ عبادت کے آدمی فضائل پڑھتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ چیز مستقل پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا وہ یہ ہے کہ عبادت گزاروں کے ساتھ رہتا ہے، ایسے ماحول سے اٹیچ رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، یہ میسیج میں بھی سوال آیا ہے اور ہمارے پاس بھی یہ آلریڈی بھی موجود تھا کہ اس کی علامت کیا ہو؟ کوئی شخص جو ہے وہ یہ جانچنا چاہے کہ میں عبادت گزاروں میں اپنے آپ کو شمار سمجھوں یا نہ سمجھوں، یا بطور محاسبہ کے ہو یا ویسے ہی ہو، کیا اس کا معیار کیا ہوگا کہ بندہ یہ سوچے کہ یار میں عبادت گزار ہو گیا ہوں یا نہیں ہوا، یا اس کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیں، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھنا جو ہے نا، وہ تو خیر ایک یوں کہہ لیں کہ خام خیالی کے اندر ہی آ جائے گا کہ بندہ اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھے، کیونکہ عبادت سے مراد عبادت ایک کاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت تو لازمی بات ہے کہ بندے کے بس کی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکتا ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اب بقیہ وہی ہے کہ فرشتے جو پیدائش سے لے کر آج تک اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ عبادت میں ہی ہیں، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، ذکر میں ہیں، تسبیح میں ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ یہی کہیں گے کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ یا بڑے بڑے مقربین جو ہیں، جن کو معرفت کے، جنہوں نے سمندر پی لیے اور معرفتوں کے سمندروں کو عبور کر لیا، وہ بھی آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ما عرفناک حق معرفتک، ہم نے تیری ویسی معرفت حاصل نہیں کی جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ تو لہذا عبادت گزار اپنے آپ کو سمجھنا تو جو ہے وہ ذرا خام خیالی ہوگی اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، خود پسندی اور عجب کا شکار ہو سکتا ہے۔ بقیہ یہ ہے کہ کب آدمی یہ سمجھے کہ بہرحال اس نے جو ظاہری تقاضے ہیں ان کو کسی حد تک پورا کر لیے، تو اس میں تو یہ ہے کہ جو شریعت نے لازم عبادتیں کی ہیں ان کو جب وہ پورا ادا کرے، نمازیں ہیں، 5 نمازیں پڑھیں، اور بما اس کے واجبات اور سنن مؤکدہ کے ساتھ، کہ واجب جماعت کے ساتھ ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور دیگر اس کے مستحبات اور آداب کا خیال کریں، تو اب وہ نماز کے اندر اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں نماز کی عبادت کے اعتبار سے عبادت گزار ہوں۔ اسی طرح دیگر عبادتوں میں مجموعی طور پہ جو عبادت ہم جس کو سمجھ، ایک ہے ایک آدمی کرے اور اپنے آپ کو سمجھے، وہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہ جس کو دوسرا سمجھے کہ یار یہ عبادت گزار بندہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے نمبر 1 جو نمازی ہے اور نوافل کا شوق رکھنے والا اور ادا کرنے والا۔
नंबर 2 जो तिलावत कुरान की रग़बत रखने वाला और करने वाला तिलावत कुरान करते हैं। तीसरे नंबर पे जो ज़िक्रुल्लाह का आदी है। चौथे नंबर पर जो दुरूद पाक पढ़ने का आदी है। पाँचवें नंबर पर जो ये नफली रोज़े फ़र्ज़ रोज़ों के साथ नफली रोज़े रखने वाला है। छठे नंबर पर नफली रोज़ों के बाद जो है जो ज़कात के साथ नफली सदक़ात देने वाला है। और इसके बाद जो है जो हज या उम्रा जो अल्लाह ताला उसे तौफ़ीक दे ये करने वाला है। हमारे उर्फ़ के एतबार से इसे इबादत गुज़ार समझा जाता है। लेकिन इसमें वही अर्ज़ करूँगा कि ये इबादत गुज़ार करार देना ये उस ख़ास माना के एतबार से है जो इबादत, मुआमलात और दीगर चीज़ों के एतबार से है। वरना वो बंदा जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है, अल्लाह ताला के अहकाम पे अमल कर रहा है, जिनसे अल्लाह ने मना किया उनसे बच रहा है, वो इबादत गुज़ार है। यानी इबादत के अंदर सबसे बड़ा पहलू होता है गुनाह से बचना। बेशक ये बल्कि एक मुझे याद आ गया एक हदीस मुबारक भी है कि तू अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच, सबसे बड़ा इबादत गुज़ार बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तक़वा इख्तियार कर, सबसे बड़ा इबादत गुज़ार बन जाएगा। इसी तरह के मफ़हूम की हदीस मुबारक है। तो गुनाहों से बचना जो है ये इबादत गुज़ार बनने का सबसे बड़ा ज़रिया है। अब इसमें आप यूँ कह लें कि जैसे वो लोग कि जो नेकी की दावत के अंदर मशगूल हैं और उनका जो है वो नवाफिल की कसरत नहीं है, तहज्जुद पढ़ ली, इशराक चाश्त पढ़ ली, लेकिन वो कि 100 नफल पढ़ लिए, वो वाली मामला नहीं है। नफली रोज़ों के अंदर भी जो है वो पीर शरीफ का रोज़ा रख लिया, या सदक़ात खैरात में भी इसी तरह का मामला है। तिलावत कलील मिक़दार में की, ज़िक्रुल्लाह कलील मिक़दार में किया, तो अगरचे वो उस माना के एतबार से हमें इबादत गुज़ार नहीं लगते, लेकिन जो नेकी की दावत के काम में मशगूल है, अल्लाह की तरफ बुलाने की तरफ मशगूल है, वो तो अल्लाह की बारगाह के मकबूल बंदों में से। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी नेकी जो फरमाया गया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे अच्छी किसकी बात जो अल्लाह की तरफ दावत दे, अच्छे अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। तो लिहाजा अब जो दरसो बयान में मशगूल है, जो शरीयत के मुताबिक बयान करते हैं, जो शरीयत के मुताबिक नेकी की दावत देते हैं, जो शरीयत के अहकाम के मुताबिक दीन के जितने भी काम हैं, दीन की खिदमत के वो करते हैं, वो तमाम के तमाम यकीनी तौर पर इबादत गुज़ार हैं। अब वो उलमा जो फतवा नवीसी करते हैं, जो लोगों को शरई मसाइल बताते हैं, जो किताबें तसनीफ़ करते हैं, ये आला दर्जे की इबादत करने वाले हैं। वो तालिब इल्म जो इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसे में पढ़ता है, दरस निज़ामी करता है, कुरान व हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ ये चीज़ें पढ़ता है, या जो किसी भी इल्मी हलके में शिरकत करके वहाँ इल्म दीन हासिल करता है, या जो इज्तिमा के अंदर शिरकत करता है, ये तमाम के तमाम लोग इबादत करने वाले ही करार पाएंगे और ये इबादत गुज़ार ही समझे जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, वक्त जो है वो बड़ा कलील रह गया, चंद मिनट ही बाकी हैं। एक दो सवाल स्किप करके जो एक आखिरी सवाल था, और यूँ समझिए कि हमारा मकसद भी है, सिलसिला हम यूँ करते हैं कि ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद हमारा यही होता है कि हम जो मौजू लेकर आए हैं उसके मुताबिक हम अमल करने के लिए प्रैक्टिकली राग़िब हो जाएं, कोशिश करें। और ज़ाहिर है कि नाज़रीन भी इसी मकसद से बैठते होंगे, जिसने जो अच्छी नीयतें की होंगी कि हम जो कुछ सीखें उस पर अमल भी करें। तो आज इबादत गुज़ार कैसे बना जाए, कैसे बन सकते हैं हम, ये हमारा मौजू था। मुफ्ती साहब, ये सारी गुफ्तगू हो गई, दिल भी करता है, कोशिश भी बंदा करना चाहता है। अब दिल के अंदर इबादत करने की रग़बत पैदा, वो जो दाइया है उसने दस्तक दी, अब मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या एक ऐसा अमली तरीका हो कि मैं उस पर प्रैक्टिकली करूं तो मैं कामयाब हो जाऊं। देखिए, 3 चीज़ें इसके लिए खींचें। यानी एक आदमी इबादत अब करना चाहता है, उसका दिल करता है इबादत करने को, वो क्या करे। सबसे पहली बात तो ये है कि गाफिलीन की सोहबत छोड़े, जो गफलत में डालने वाले उनकी सोहबत छोड़े, वरना ये जितना भी उसका दिल कर रहा है ना, ये परसों तक ख़त्म हो जाएगा। ये सही। यानी एक आदमी को खेल का शौक़ है जी, एक आदमी को फिल्मों का शौक़ है जी, एक आदमी को गप्पों का शौक़ है, नावल पढ़ने का शौक़, ये उसकी इबादत का सारा शौक़ ख़त्म हो जाएगा अगर गफलत में डालने वाली चीज़ों को वो ख़त्म नहीं करेगा। लिहाजा गफलत वाली सोहबत ख़त्म करे, एक। ठीक है। दूसरे नंबर पे सिर्फ ये सोहबत ख़त्म करना काफ़ी नहीं, बल्कि अच्छी सोहबत इख्तियार करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तभी ये दाइया मुस्तकिल होगा, वरना बड़ा मुश्किल है। कुछ अरसे बाद का जज्बा ठंडा हो जाता है और आदमी फिर छोड़ देता है। लिहाजा ये मुआविन जो माहौल है, दावत इस्लामी का माहौल है, या किसी को किसी जगह कोई भी अच्छा माहौल मुयस्सर है, वो है। हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माहौल यानी मौजूद है, आंखों देखा, यानी हम तो आंखों देखा जो हाल है उसका बयान कर सकते हैं। सही। तो अच्छा माहौल इख्तियार करें। सही। और तीसरे नंबर पर
عبادت کے راستے پر جب چلنا ہے تو پھر علم دین حاصل کریں، سبحان اللہ۔ کیونکہ علم کے بغیر جو عبادت ہے بہت مرتبہ وہ اچھائی کی جگہ برائی بن جاتی ہے، صحیح، وہ ثواب کی جگہ گناہ بن جاتی ہے۔ علم کے بغیر عبادت کرنے کے اندر بہت مرتبہ پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آدمی عبادت بھی کرتا ہے گناہ گار بھی ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے مطابق عبادت نہیں کرتا، لہذا علم کا حصول جو ہے یہ نہایت ضروری ہے۔ تو یہ 3 کام جو ہے یہ وہ ہر آدمی کرے جو راہ عبادت پر چلنا چاہتا ہے، غافلوں کی صحبت ترک کرے، نیکوں کی صحبت اختیار کرے، اور علم دین کے حصول کو اپنی زندگی کا ایک باقاعدہ حصہ بنا کر اس پر چلنا شروع کر دے۔ ماشاءاللہ، وقت جو ہے ہمارے سلسلے کا اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والا بنائے، اور جو بھی اس کی عبادت کے تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقامت کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی ماحول کی بارہا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔